बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। एक बार फिर हम इम्यूनाइजेशन के हवाले से बात करेंगे। बच्चों के जो हिफाजती टीके हैं वो कितने ज़रूरी हैं। आज हम कराची के बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल में मौजूद हैं, कौमी दायरा इमराज़ अतफ़ाल में। आज हमारे साथ यहाँ इमराज़ अतफ़ाल के बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन के भी हमारे साथ जो है वो मेम्बरान्स मौजूद हैं। सीनियर सिंध के सेक्रेटरी जनरल भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आया कि ये जो इमराज़ हैं, जो 12 इमराज़ हैं, उनके हिफाजती टीके कितनी ज़रूरी हैं और जब से ये इन टीकों का आगाज़ हुआ है उसमें किस हद तक बच्चों में इन इमराज में कमी देखी गई है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करेंगे खसरा की, जो इस वक्त भी काफ़ी गंभीर सूरत इख्तियार कर चुका है। जगह जगह केसेस देखे जा रहे हैं कि कितनी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डेली की बेसिस पर यहाँ पर केस रिपोर्ट हो रहे हैं। बच्चे बड़ी तादाद में खसरा के लाए जा रहे हैं इस वक्त। यही वजह है कि पाकिस्तान में अब तक इमदाद थम नहीं सकी है बच्चों में। सालाना पाकिस्तान में जो है वो 70,000 से ज़ायद बच्चे सालाना हलाक हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह अगर हम इमराज की बात करें तो नमूनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों की हलाकत होती है। और अगर हम नमूने की बात करें तो वायरल नमूनिया और बैक्टीरियल नमूनिया दोनों ही शामिल हैं जिससे हलाकत होती है। और जबकि हमारे जो इमराज़ अतफ़ाल के डॉक्टर्स हैं उनका कहना ये भी है कि नमूनिया जो है खसरा की वजह से भी नमूनिया बच्चों में देखा जाता है और गैस्ट्रो भी देखा जाता है। तो आज हम बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर ताज लगारी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन के। इनसे बात करते हैं कि आया कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और बच्चों में, वालिदैन में कितना रुझान बढ़ा है हिफाजती टीके लगाने का। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त, सिंध में क्या सूरत हाल है, किस हद तक वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगाते हैं और कितना रुझान में इजाफा हुआ है। जबकि हमें ये भी बताइएगा कि जो 12 टीकों का कोर्स है, जो तकरीबन उसको 20 साल गुजर चुके हैं, वो मुस्तकिल लगाया जा रहा है। कितनी कमी आई है इमराज में, खासतौर पे काली खांसी, खुन्नाक और ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। अब उनमें बहुत कमी आई है, ये देखा जा रहा है। लेकिन वाज़े ये देखा गया है कि नमूनिया की केसेस किसी हाल कम नहीं हो रहे हैं। वैक्सीन शामिल कर ली गई है लेकिन उसके बावजूद भी। जी बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि सिचुएशन जो है ना, जाहिर है कि जो है ना इतनी तसल्ली बख्श बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर खसरे के और नमूनिया के और डायरिया के केसेस बहुत आ रहे हैं। ये देखें ना, ये जो EPI का है, जो वैक्सीनेशन का है, 78 में शुरू हुआ था 6 बीमारियों का, और आजकल वो इम्प्रूव करके बहुत सी वैक्सीन उसमें शामिल की गई हैं। और अभी 12 बीमारियाँ जो मोहलिक बीमारी हैं, जिसमें पोलियो है, TB है, खुनाक है, काली खांसी है और मीजल्स मतलब खसरा है, टाइफाइड है, इस तरह की 12 बीमारियों के टीके मौजूद हैं और वो मुफ्त में लगाए जाते हैं। और थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है क्योंकि वैक्सीनेशन कवरेज जो थी वो कुछ साल पहले, 5 साल या 10 साल पहले सिर्फ 30% थी। अभी उसको इम्प्रूव करके जो तकरीबन 68% मतलब है कि हो गई है। लेकिन 68 अगर % भी हो गई है तो आप कहेंगे 30 to 35% बच्चे मिस हो जाते हैं। और अभी जो सिचुएशन इसलिए थोड़ी ज़्यादा हो गई है कि पिछले 3-4 सालों में कोरोना की वजह से, सैलाबों की वजह से, कुछ और सिचुएशन की वजह से ये वैक्सीनेशन में बहुत से बच्चे जो है मिस हो गए। जिनको अभी लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकी है और वो मिस हो गए हैं। तो जो मिस हो गए हैं वो ज़रूर आ रहे हैं। और खसरा अभी जो है ना, खसरे का मौसम है, तो खसरे के बहुत ज़्यादा इस हॉस्पिटल में भी अभी भी बहुत से बच्चे हर वार्ड में दाखिल हैं और खसरे की वजह से भी नमूनिया होता है। देखिए, नमूनिया के जो वैक्सीन है उसमें न्यूमोकोकल वैक्सीन है और HIB वैक्सीन है, वो नमूनिया से बचाती है। लेकिन ये बैक्टीरियल नमूनिया से तो बचा सकती है, लेकिन वायरल नमूनिया का, जिसमें मीजल है और बहुत से वायरस करते हैं, उसकी वैक्सीनेशन अभी तक मौजूद नहीं है। मीजल की अगर वैक्सीन लगाई जाए तो नुमाया कमी हो सकती है नमूनिया के केसेस में, डायरिया के केसेस में, क्योंकि जो आजकल मीजल जो है या खसरा जो है, ये बहुत, इसकी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं।
یہ دماغ میں بھی اثر کرتا ہے, نمونیا بھی کرتا ہے, اور جو ڈائریا بھی کرتا ہے, موشن بھی کرتا ہے, اس کی اوورآل اس کی امیونٹی ختم ہو جاتی ہے, تو وہ آگے چل کے غذائی قلت میں بھی صورت میں ہو سکتا ہے. تو یہ بہرحال ہماری کوشش ہے, پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن اور ای پی آئی اور گورنمنٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں تاکہ اس ویکسینیشن کو ہم کوریج کر لیں. اگر ہماری 68% ہے, یہ اگر ہماری 80-90% ہو جائے گی تو نمایاں کمی آنے کا امکان ہے. جیسا کہ ہمیں بتایا ڈاکٹر لغاری نے کہ اگر وقت پر بچوں کو حفاظتی ٹیکے جو 12 ٹیکے جو مفت محکمہ صحت سندھ لگاتا ہے اگر لگا لیے جائیں تو جو یہ اس وقت خسرہ وبائی شکل اختیار کر گیا ہے, اسپتالوں میں بڑی تعداد میں کیسز لائے جا رہے ہیں. ڈاکٹر لغاری کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کیسز میں مزید اضافہ ہوا تو حکومت کو چاہیے کہ خسرہ کی کمپین ایک دوبارہ شروع کی جائے. جی ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ 3.5 سال کا بچہ ہے اور یہ خسرہ میں مبتلا ہے. اس بچے کو کوئی ویکسین نہیں ہوئی ہے. والدین کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آیا کہ اس کی ویکسین ہوئی ہے یا نہیں. ان کے والدین سے بات کرتے ہیں. یہ بچہ شدید خسرہ میں مبتلا ہے اور پیچیدگیوں کا بھی شکار ہے. ڈاکٹر سے کہنا یہ ہے کہ یہ خسرہ اس کا اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ بچہ جو ہے وہ سانس لینے میں دشواری کا شکار ہے. نمونیا بھی اس بچے کو دیکھا جا رہا ہے. یہ بڑا واضح فرق دیکھا جاتا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو ویکسین نہیں کرواتے, جو بڑی اہم ہے ان کی زندگی بچانے کے لیے, ان کو ان خطرناک جان لیوا بیماریوں سے بچانے کے لیے بڑی ضروری ہے, اور والدین اس پر توجہ نہیں دیتے. اور آج یہ اسپتال میں ان کے والد بچے کے موجود ہیں. ماں باپ دونوں ہی پریشان ہیں کیونکہ بچہ کافی سانس لینے میں اس کو دشواری کا شکار ہے کیونکہ یہ نمونیا کا شکار ہو چکا ہے خسرہ کی وجہ سے. بات کرتے ہیں, مجھے بتائیے گا اس کی کوئی ویکسین آپ نے کروائی تھی؟ ویکسین تو پتا نہیں تھا, یہ قطرے پلائے تھے جو ہوتے تھے پولیو والے. صحیح, کوئی ٹیکے نہیں لگائے تھے؟ کوئی ٹیکے لگائے تھے؟ ٹیکے لگائے تھے, ٹیکے نہیں لگوائے تھے. آپ لوگ کیوں ٹیکے نہیں لگاتے بچوں کو؟ کہ جیسے ابھی یہ خسرہ ہو گیا ہے, اس سے بچانے کے لیے بچوں کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں, تو آپ لوگ وقت پر بچوں کو ٹیکے کیوں نہیں لگاتے؟ پتا نہیں ہے ہمارے کو. آپ کے پاس وہاں پر صحت کے مراکز موجود ہیں؟ صحت کے مراکز ہیں جہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے, وہاں اس کو ٹیکے نہیں لگے؟ نہیں, یہ گھر میں ڈلیوری ہوتی ہے. تو قریبی آپ کا کوئی اسپتال ہے, کوئی سینٹر ہے؟ اسپتال ہے ہی نہیں آپ کے گاؤں میں. کہاں کے رہائشی ہیں آپ؟ بدین کے. بدین میں. تو بدین میں کوئی سرکاری اسپتال نہیں ہے جہاں ٹیکے لگتے ہوں بچوں کو؟ وہ دور ہے. جیسے کہ ناظرین دیکھیں, ان کے والد کا بھی یہی کہنا ہے کہ غلطی ہو گئی. بدین میں رہتے ہیں, تھوڑا سا فاصلے پر ہے جو ہے وہ صحت کا مرکز جہاں حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں, لیکن یہ آج بدین سے یہاں کراچی لائے ہیں. بچے کو شدید قسم کا جو ہے وہ سانس میں جو ہے لینے میں دشواری ہے کیونکہ خسرہ بڑی پیچیدگیوں کے ساتھ اس بچے کو ہے جس کی وجہ سے نمونیا کا بھی شکار ہے. ہم یہاں جو ایمرجنسی کے انچارج ہیں ان سے ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ آیا کہ کتنے پیشنٹ یہاں خسرہ کے لائے جا رہے ہیں اور کتنے مریض ایسے لائے جاتے ہیں جن کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگاتے. آئیے ملاقات کرتے ہیں ان سے. ہمیں اس وقت ہمارے پروگرام میں جوائن کیا ہے NICH میں ایمرجنسی کے انچارج ہیں ڈاکٹر حیات بوزدار اور پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے خزانچی بھی ہیں. تو ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آیا کہ جو ویکسین ہے کیا والدین کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے, کیا وہ پولیو کے قطروں کو ہی ابتدائی ویکسین سمجھ رہے ہیں والدین, یا کیا وجوہات ہیں کہ خسرہ کے کیسز اتنے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ کیا کیونکہ ابتدائی ٹیکوں میں خسرہ کی 2 ڈوز موجود ہیں جو ایک 9 ماہ میں لگتی ہے اور ایک 15 ماہ میں لگتی ہے. تو آیا کہ اتنے زیادہ کیس رپورٹ ہونے کی وجوہات کیا ہیں ہم جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا والدین کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے کہ کیا والدین, جیسے ابھی ہماری بات ہوئی ایک بچہ ہے جو خسرہ میں مبتلا تھا 3.5 سال کا اور اس کو خسرہ کی وجہ سے نمونیا بھی ہوا ہے, تو اس کے والد سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ قطرے پلائے تھے ہم نے. مطلب جتنے بھی اگر آپ والدین سے بات کریں تو وہ جو ویکسین ہے بچوں کی جو ابتدائی ٹیکے ہیں ان کو وہ پولیو کے قطرے سمجھ بیٹھتے ہیں. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کتنے فیصد ایسے والدین آتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹیکے لگوا دیے جبکہ وہ پولیو کے قطرے پلائے ہوتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو, پیرنٹ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے ہم نے ویکسین لگائی ہے. ویکسین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پولیو کے قطرے پلانا. انفارچونیٹلی جو ہماری کمیونٹی اور ہماری سوسائٹی میں ایون بڑے شہروں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ بچوں کو ویکسین تو لگ رہی ہے, ویکسین کے نام سے تک وہ کمپلیٹ ویکسینیشن نہیں ہو رہی.
सिर्फ पोलियो के कतरे या पोस्ट कोरोना के बाद तो ये आ गया है कि हम जब पेरेंट्स से अपने क्लिनिक में पूछते हैं, अपने सेटिंग में पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमने डॉक्टर साहब वैक्सीन तो नहीं लगाई क्योंकि इसकी उम्र नहीं है। उनका जहन ये है कि खुदा न खास्ता क्या हम कोरोना के वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो इस दोनों वजह से हमारी वैक्सीनेशन रेट जो है कंप्रोमाइज हुई है ड्यूरिंग कोरोना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो काफी बेहतरी आई है। जैसे हमारे जो हमने वाक की है उसमें कहा गया कि हमारी वैक्सीनेशन रेट 2013 से 15 तक अराउंड जो है 28 to 35% थी। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इट्स जंप टू मोर देन 60%। लेकिन फिर भी इसी जो है, जैसे आपने कहा ना, मीजल्स, आजकल मीजल्स, खसरा, उसके साथ कनपड़े जिसको हम मम्स कहते हैं, एक डिप्थीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो भी बहुत आ रहे हैं। इस वजह से आ रहे हैं कि हमारी वैक्सीनेशन स्टार्ट तो होती है, पहले 3-4 डोज लगते हैं। एंड वाली जो वैक्सीनेशन है अराउंड 9 मंथ, जिसमें टाइफाइड भी लग रहा है, पोलियो का इंजेक्टेबल भी लग रहा है, और मेजल्स की दूसरी जो डोज और कनपड़े मम्स की दूसरी डोज जो लगती है वो 15 महीने, वो अनफॉर्चुनेटली मिस हो रही है। तो इस वजह से ज्यादा केसेस आ रहे हैं हमारे पास। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि इतने ज्यादा खसरा की केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इमरजेंसी में इस वक्त कितने केस डेली लाए जा रहे हैं, और कौन सा महीना होता है जिससे इस खसरा की केसेस का आगाज होता है, और कब तक इसका रहता है रुझान? जी, वायरल इन्फेक्शन हमेशा सीजनल होते हैं। सीजनल जैसे अब जो ये सीजन है जिसमें मार्च, अप्रैल और मई तक, ये सीजनल वायरल इन्फेक्शन है। या ये जो है दूसरा सीजन होता है इनका पीक, जैसे आपका सितंबर, अक्टूबर ड्यूरिंग फॉल, वो एक सीजन होता है, उसमें जो है वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। जो आप खसरे के लिए पर्टिकुलरली कह रहे हैं, खसरे के लिए कोशिशें काफी ली गई हैं by the Sindh government, by the EPI, by the WHO, supported by Pakistan Pediatric Association, कि खसरे की वैक्सीनेशन को हम बढ़ा दें। अनफॉर्चुनेटली उसके होते भी हमारे पास खसरा बहुत आ रही है, और खसरा सिंपल आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें बुखार, खांसी, नजला और जिस्म पे निशानात बन जाते हैं, सुर्ख दाने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो खसरा आ रही है वो कॉम्प्लिकेशन वाली आ रही है। उसमें बच्चों को नमूनिया, उल्टी मोशन के होना, बहुत ज्यादा उल्टियां मोशन, और साथ में गर्दन तोड़ बुखार के अलामत आ रहे हैं उस खसरे की वजह से। खसरे की जो ज्यादा आने का जो हमारे पास जो एक रीजन है, उसमें यह है कि हम पेरेंट को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि खसरे की जो वैक्सीनेशन है वो टोटली सेफ है। अगर उसको वैक्सीनेशन 2 डोज लगते तो 100% उसको जिंदगी भर खसरा नहीं होती। जो ER में या NICH में अब हम बात करें टोटल कितने आ रहे हैं, क्योंकि ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, पूरे सिंध का लार्जेस्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, जिसमें आपके टाउन, सिटी के पेशेंट आ रहे हैं, एंड अंदरून सिंध के भी पेशेंट आ रहे हैं। तो हमारे पास जो समझे कि 20 to 25 केसेस डेली आ रहे हैं। अभी भी अगर आप NICH की बात करेंगे तो हर वार्ड में आपको 4 से 5, इवन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाले बच्चे एडमिटेड होंगे, क्योंकि खसरे वाले ज्यादातर बच्चे घर में ठीक हो जाते हैं, जिनमें ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। खसरा एक वायरल इन्फेक्शन है, उसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक आप दें दवाई, और ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। अनफॉर्चुनेटली बच्चा जब हॉस्पिटल में आता है, लार्जेस्ट टर्शरी केयर में या टर्शरी केयर में, तो कॉम्प्लिकेशन लेके आता है। फिर उसमें नमूनिया, सांस की अलामतें, साथ में फिट्स, उल्टी मोशन, फिर हम उनको एडमिट करते हैं, और हमारे पास पेशेंट आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि खास तौर पे अगर हम बात करें, जैसे अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया कि कोरोना की वैक्सीन लाजमी करार दे दी, और शनाख्ती कार्ड के हवाले से, और खास तौर पे जो बच्चों का पैदाइशी कार्ड होता है उसके हवाले से, तो क्या गवर्नमेंट इसका इनिशिएट नहीं ले सकती कि जब तक बच्चों का पैदाइशी कार्ड नहीं बनेगा, या जब तक बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, जब तक उनके पास जो इम्यूनाइजेशन है, जो उसका कार्ड है इब्तदाई टीकों का, वो मौजूद नहीं होगा? बहुत अच्छी बात की आपने। अगर गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बच्चों की वैक्सीनेशन हर जगह मैंडेटरी हो। आप कहीं स्कूल एडमिशन करा रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं आप और कुछ कर रहे हैं, जैसे आपने अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए एक हर किसी के लिए सर्टिफिकेट बनाया कि पोलियो का या कोरोना की उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा तो वो जा सकेगा, वरना नहीं। इस तरह अगर बेसिक जो आपके 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, उनकी अगर आपकी एक सर्टिफिकेट हो स्कूल एडमिशन और बाकी चीजों के लिए, तो सबसे बेहतर हो जाएगा ये। जैसे मैं NICH की बात करूं, मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो हमने अपने जितने पेशेंट हैं, यहाँ पे जो भी पेशेंट आएगा विदाउट वैक्सीनेशन, अगर एक बच्चा जिसकी वैक्सीनेशन ड्यू है या जिस बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं लगी इनिशियल वैक्सीन, उसको हम एक स्टेम लगा देते हैं उसके डिस्चार्ज कार्ड पे।
बगैर वैक्सीनेशन के वो बच्चा अपने घर नहीं जा सकता, उनको डिस्चार्ज या हम रोक रखेंगे जब तक उनको पहला वैक्सीन नहीं लगेगा यहाँ पे। सही। डॉक्टर साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे वालिदैन को इस हवाले से, खासतौर पे जो ये बच्चों के इब्तदाई टीके हैं उसके हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं पेरेंट के लिए और वालिदैन को ये अपनी तरफ से पैगाम दूंगा कि ये जो वैक्सीन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो अपने बच्चों को खुदारा इस 12 प्रिवेंटेबल डिजीज से, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं। इनमें कोई खतरा नहीं है, ये सेफ हैं, ये काफी सालों के मेहनत के बाद बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत चांसेस है, समझे कि 1% से कम चांस है कि इसमें बच्चों को कोई आगे जाके कॉम्प्लिकेशन हो। तो आप सबको ये मेरी तरफ से एक खास पैगाम है कि अपने बच्चों को एटलीस्ट वैक्सीन जरूर लगवाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जैसा कि डॉक्टर हयात ने हमें बताया कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, मतलब बच्चे को इंटीरियर सेंस से उस पोजीशन में यहाँ लेकर आएंगे जब वो पेचीदगियों का शिकार हो जाएगा, लेकिन अपने 2 कदम पर या थोड़े से दूर फासले पर बच्चे को वैक्सीन लगाने नहीं जाएंगे कि उसको इस खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सके। ये ज्यादातर 90% जो वालिदैन अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाते, उनके जहनों में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि पोलियो के कतरे पिला दिए तो वही इब्तिदाई टीके हैं या इब्तिदाई वैक्सीन है। 12 वैक्सीन जो मुफ्त फराहम की जा रही है, महकमा सेहत मुफ्त फराहम करता है। सेंटर्स कायम है, तकरीबन 1500 से 1600 सेंटर्स पूरे सिंध में कायम किए गए हैं जहां मुफ्त टीके लगाए जाते हैं बच्चों को 15 माह की उम्र तक। लेकिन वालिदैन के जहनों में आज भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो घर घर पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं वही वैक्सीन है। ये इस कॉन्सेप्ट को हुकूमत को चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को खत्म करें। खास तौर पर अगर हम बात करें, जैसे कोरोना की हमने वैक्सीन देखी कि लोगों ने बड़ी तादाद में कोरोना की वैक्सीन लगाई क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सख्ती की उस हवाले से। और खास तौर पे अगर हम बात करें पोलियो की, तो घर घर जाकर पोलियो के कतरे लोगों ने पिलाए और आज हर घर में लोगों को पता है कि पोलियो के कतरे पिलाने हैं बच्चों को। इसी तरह कोई आगाही मुहिम इस तरह की शुरू की जाए या इस तरह के पैदाइशी सर्टिफिकेट उनका ना बनाया जाए जब तक उनके पास इस तरह की मतलब पैदाइशी टीकों का कार्ड मौजूद ना हो। अगर इस तरह का कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर होगा। उस वक्त हम वो टारगेट अचीव कर पाएंगे जो हमें 2025 में टारगेट अचीव करना है कि हमें 90% टारगेट हमारे पास होना चाहिए कि हमारे 90% बच्चे जो है वो वैक्सीनेट हो जाएं। जो 12 इमराज हैं जो खतरनाक हैं, जो जानलेवा हैं, खासतौर पे अगर हम खसरा की बात करें जिसकी वजह से आज भी 70,000 बच्चे नमूनिया की वजह से और खसरा की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक साल पहली सालगिरह बहुत सारे लाखों बच्चे अपनी नहीं बना पाते सिर्फ इस वजह से कि वो वैक्सीनेट नहीं है। वालिदैन को चाहिए, उनका फर्ज है कि अगर अल्लाह ने उनको औलाद जैसी नेमत दी है तो वो अपनी वो फर्ज पूरा करें और उसको बच्चों को वो वैक्सीन लगाएं क्योंकि वो उनकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ यहाँ पर सीनियर प्रोफेसर मौजूद हैं कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब की डॉक्टर मोहसिना नूर इब्राहिम मौजूद हैं हमारे पास। प्रोफेसर हैं, तकरीबन इनको यहाँ NICH में अगर हम बात करें तो बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं। यहाँ पे तकरीबन 22 से 23 साल इनको हो चुके हैं यहाँ पे। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे की अलामात या किसी मर्ज की तशखीस नहीं हो रही हो तो
जितने भी डॉक्टर्स हैं फिर इनसे कंसल्ट करते हैं कि आया कि ये मर्ज क्या है, समझ नहीं आ रहा है। तो अगर हम इनकी बात करें, कोई भी किसी भी मर्ज का शहर में या सूबे में फैलाव होता है या मुल्क में फैलाव होता है, किसी भी मर्ज का यहाँ पर आगाज होता है, तो सबसे पहले जो है वो कोशिश की जाती है कि इनसे मौक़िफ़ लिया जाए, क्योंकि ये उस मर्ज के बारे में इतना तफसीली बताती हैं और ख़ास तौर पे इनका फोकस होता है कि किस तरह इस मर्ज से बचा जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ख़ास तौर पे हमने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है वो इम्यूनाइजेशन वीक के हवाले से, क्योंकि 24 से 30 तारीख को इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। डॉक्टर मोहसिना, आप बड़ी सीनियर हैं और बड़ा तजर्बा है आपके पास, आप किस तरह देखती हैं कि किस तरह की यहाँ पर लापरवाहियाँ हैं? हमने एक अभी मरीज देखा इमरजेंसी में, उसके वालिद से मेरी बात हुई, 3.5 साल का बच्चा था और उसको खसरा था और पेचीदगियों के साथ था, उसको नमूनिया भी था, सांस उसको बच्चे को लेने में बड़ी दिक्कत थी। तो उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना ये था कि मैंने उनसे पूछा कि वैक्सीन लगाई है, तो कहते हैं नहीं वैक्सीन तो नहीं लगाई, यहाँ कतरे पिलाए हैं बच्चे को। और दूसरी बात ये कि उनका कहना ये भी था, हमने पूछा कि कोई सेहत का मरकज है वहां पर जहाँ टीके लगते हैं, कहते हैं बहुत दूर था इसलिए हमने लगवाए नहीं, एक वजह ये भी बताई। तो किस तरह देखती हैं वालिदैन की, किस तरह की लापरवाहियां होती हैं जो बच्चे इस तरह शिकार होते हैं? बहुत शुक्रिया शाहीन, आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया है। आजकल इम्यूनाइजेशन वीक भी मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं खसरा के हवाले से ही बात करना चाहूँगी। देखें, बच्चे, हर कौम की जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उसका दारोमदार बच्चों की सेहत पर है। यही बच्चे अगर आज तंदुरुस्त रहेंगे तो आगे जाकर एक तंदुरुस्त नौजवान या एक हेल्दी नेशन वजूद में आएगी। तो खसरा की वैक्सीनेशन के बारे में मज़ीद बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इसकी वैक्सीनेशन 99% इफेक्टिव है अगर आप अपने बच्चे को कराते हैं। और कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस है जबकि खसरा की, वो तकरीबन 20 के करीब खसरा की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि बच्चों को हो जाती हैं। अगर आप ये एक वैक्सीन करा लेते हैं जो कि ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव है, तो आप समझें कि आपने अपने बच्चे को कितने 20 किस्म की मसाइल से बचा लिया। और वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कभी कभी वक्ती तौर पे बच्चे को थोड़ा सा फीवर होता है, एंड देन हमने अपने बच्चों को कराई है, हमारे जितने रिलेटिव्स हैं, मरीज हैं, हम उन बच्चों की वैक्सीनेशन कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक रहते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन का एक और फायदा ये है कि ना सिर्फ वो अभी खसरा को बचाती है, बल्कि बहुत अरसे बाद खसरा की एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें दिमाग को डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम अपनी ज़बान में SSP कहते हैं, जो कि 8 से 10 साल की उम्र में जो खसरा जिनको होती है उन बच्चों को हो जाता है। तो ये वैक्सीनेशन जो है ये उससे भी बचाती है। पूरी दुनिया खसरा की वैक्सीनेशन कराकर अपने बच्चों को खसरा की बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन हम अभी तक इस मसले के में दो जा रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन कराएं ना कराएं, और करवाएं तो कहाँ से कराएं। सबसे पहले तो मैं माँ बाप को आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैसेज दूंगी कि ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। आप किसी भी नज़दीकी बड़े हॉस्पिटल में जाएं, WHO भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है अगर आप एक अच्छे सेंटर में जाकर लगवाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि इस सिस्टम को हम कैसे बेहतर करें, तो इवन मैं कराची और सिंध और पूरे पाकिस्तान की बात करूंगी कि ये गवर्नमेंट की और जो दूसरी तंजीमें काम कर रही हैं उनकी जिम्मेदारी है कि तकरीबन जितने करीबी जितने सेंटर्स हैं उनमें ये फ्रीली अवेलेबल है। सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे BHUs हैं या हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनमें ये फ्रीली अवेलेबल हो। और अगर ये अवेलेबल है, क्योंकि इस वैक्सीन का थोड़ा मसला होता है, इसकी कोल्ड चेन आपको मेंटेन करनी होती है, रखनी होती है, क्योंकि हर जगह इसको लेकर फिर आ नहीं जा सकता। सही। तो उसके लिए माँ बाप को सेंटर में आना जरूरी है और आकर बेफिक्र होकर, हल्का नजला जुकाम भी है तो आकर लगवाएं। और हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत सी इन चीज़ों पे काम हो रहा है कि हम तकरीबन हर जगह इस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी करा दें। तो अगर ये वैक्सीन लग जाती है तो बच्चे 100% इफेक्टिव है। इसकी कोई और स्ट्रेन नहीं है, मीजल्स का एक ही स्ट्रेन होता है, इसका कोई वेक्टर नहीं है कि मॉस्किटो या किसी से ट्रांसफर होता है, ये सिर्फ कफ इन्फेक्शन से ट्रांसफर होता है। तो अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो बच्चा प्रोटेक्टेड हो जाता है 99%। तो माँ बाप को बेफिक्र होकर जाएं। हमने अपने बच्चों को भी लगवाई है, हमारे इर्द गिर्द बहुत बच्चों को लगती है और कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर जाएं और वैक्सीनेशन लगाएं। कराची में सबसे बड़ा ये है कि बहुत बड़ा कराची, आपको पता है इतने बड़े बड़े अर्बन स्लम, सही, कराची हैज बिकम एक बिग अर्बन स्लम, तो वहाँ पर जगह जगह सेंटर्स मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे NICH में बहुत बड़ा सेंटर है, वो काम कर रहा है। बड़े इलाकों जो मेन एरियाज है उनमें एक सेंटर मौजूद है, अब वहाँ जाकर वैक्सीनेशन कराएं। अब गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो BHUs, ये छोटे रूरल हेल्थ है, वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल कराएं
اور وہاں پر کولڈ چین کا بھی کئی علاقوں میں تو بندوبست ہے، جہاں نہیں ہے وہاں پرووائڈ کی جائے اور اپنے بچوں کو اس مرض سے بچائیں. صحیح. آپ کس قسم کی لاپرواہیاں دیکھتی ہیں والدین میں؟ آپ کا بڑا تعلق ہے اور بچے 3 سال کی عمر میں بھی آ رہے ہیں، جیسے خسرہ کے 4 سال کی عمر میں بھی آ رہے ہیں، لیکن ان کی ویکسین نہیں ہوئی. مطلب والدین کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے پولیو کے قطرے پلا دیے. مطلب ان کے ذہنوں میں صرف یہ کانسیپٹ ہے. جتنے بھی میرے والدین سے بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے قطرے تو پلائیں. مطلب وہ قطروں کو ویکسین سمجھ رہے ہیں. جی انفارچونیٹلی پولیو پہ تو بہت کام ہوا ہے اور پولیو کی ویکسینیشن جو ہے وہ تو اب پیرنٹس ہر گھر ڈور ٹو ڈور گورنمنٹ پرووائڈ کی، لیکن پولیو کی ویکسینیشن اورل ہوتی ہے تو وہ ہم لوگ گھروں میں لے جا سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ میزلس کی ویکسینیشن کا یہ کہ اس کی کولڈ چین میں نے آپ کو بتایا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو ہم ڈور ٹو ڈور ہر جگہ پہنچا نہیں سکتے. صحیح. ماں باپ کے کیا کانسیپٹس ہیں؟ ماں باپ ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ویکسین ان کے بچے کے لیے کوئی خطرہ کر سکتی ہے یا آگے جا کے فیوچر میں اس کو کوئی ڈیمیج کر سکتی ہے. کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ شاید یہ کوئی انفرٹیلٹی کاز کرتی ہے. لیکن پلیز ہم لوگوں نے بہت بچوں کو ویکسینیشن کرائی. وہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، دے آر میرڈ، دے آر ہیونگ کڈس. اس طرح کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے. پوری دنیا میں، برطانیہ میں، امریکہ میں یہی ویکسینیشن وہ لوگ اپنے بچوں کو کرواتے ہیں اور ان کے بچوں کو یہ سیریس بیماری نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم سب کروا رہے ہیں، ہم آپ کو ایڈوائز دے رہے ہیں، جو ہم اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے مریض کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو ماں باپ کو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اس کا کوئی لانگ ٹرم سائڈ افیکٹ ہے. ہاں یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں تھا، کچھ وقت نہیں تھا، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، روزگار میں لوگ مصروف ہیں، وہ جا نہیں سکے، لے جا نہیں سکے. اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ فیسیلیٹیشن کے لیے اور کام ہو کہ نزدیکی سینٹر پہ اویلیبل ہو. آپ کا کام ہے آپ اپنے بچے کو لے رہے ہیں. 6 مہینے کے بچے کو بھی ابھی ہم خسرہ دیکھ رہے ہیں. 9 مہینے کی عمر پہ پہلے ویکسینیشن خسرہ کی لگتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ماں باپ جو مدر کی پروٹیکشن ہوتی ہے وہ بچے میں موجود ہوتی ہے. تو یوزلی 9 مہینے میں پہلی دفعہ خسرہ کی ویکسینیشن کرا رہے ہیں. لیکن خسرہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب ہم 6 مہینے کے بچے کو بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ 9 ماہ کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو ایک دن بھی ضائع نہیں کریں اور جا کے ویکسینیشن کروا لیں. صحیح. اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اس کا کوئی ہمارے اپنے بچوں کی ویکسینیشن ہمارے سینٹر میں ہوتی ہے، تو اس لیے ہمارے تمام جو اور بھی کولیگز ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی ویکسینیشن اسی سینٹر سے کراتے ہیں. تو اس لیے یہ بالکل سیف ہے اور اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. ہاں یہ خسرہ کی کمپلیکیشن، خسرہ کی جو پیچیدگیاں ہیں اور خسرہ سے جو خدا نخواستہ موت واقع بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی بچاتی ہے. صحیح. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے والدین کو ہم نے دیکھا ہے کہ ابتدائی جب پیدائش ہوتی ہے بچے کی تو اس وقت ابتدائی ٹیکے تو لگا لیتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ اس وقت لاپرواہی کر جاتے ہیں جب ان کا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا ٹیکہ لگتا ہے. اس وقت بڑی لاپرواہی دیکھی گئی ہے. ہماری مدرز جو ویسے تو ساری مدرز ہی اپنے بچے کا بہت خیال رکھتی ہیں. وہ پیدائشی ٹیکہ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اور سب ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی بہت زیادہ کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں. بعد میں زندگی کی جو اتنی مصروفیات ہیں اس میں کچھ لوگ بھول جاتے ہیں. میں لوگوں کو بلیم نہیں کروں گی، آج کل روزگار کے بھی بہت مسائل ہیں، لیکن صحت سب سے جان ہے تو جہان ہے. صحت سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم آپ کی اور آپ کے بچے کی صحت ہے. بچہ بیمار ہوتا ہے تو ظاہر پیرنٹس بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پلیز اس میں کوئی سستی نہ کریں، کوئی اس میں سوچ بچار نہیں کریں. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکسینیشن سیف ہے، بس آپ کو آنا ہے بچے کو لانے کے، آپ کی اور آپ کے بچے کی پروٹیکشن. تو پلیز آپ اس میں سستی نہ کریں. تھوڑی سی لیزینس بھی ہو جاتی ہے کہ کیا لے کے جائیں اور کیا کروائیں، لیکن پلیز اس میں سستی کا مظاہرہ نہیں کریں اور آ کر فوراً ویکسینیشن کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تھوڑی سی سختی گورنمنٹ کرتی ہے تو لوگ تھوڑا سا ذمہ داری نبھا لیتے ہیں. تو کیا کوئی گورنمنٹ کو اس طرح کا کوئی انیشیٹو لینا چاہیے کہ جیسے ان کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے تو وہ اس وقت تک نہ بنایا جائے جب تک ان کا وہ ویکسین کا کارڈ موجود نہ ہو، یا بچوں کے ایڈمیشن اس وقت نہ اسکول میں کیے جائیں جب تک ان کے پاس وہ ویکسین کا کارڈ نہ ہو. کیا کوئی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے گورنمنٹ کو کہ ظاہر سی بات ہے ہر سال ہم خسرہ دیکھتے ہیں، ہر سال ہم نمونیا دیکھتے ہیں، مطلب نمونے کی اموات کو ہم روک ہی نہیں پا رہے، ہر سال بچے مر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں میں اس چیز کو، میرا اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے کہ میں اس چیز کو ایجوکیشن سے ریلیٹ نہیں کروں گی، کیونکہ پہلے ہی ہمارے یہاں ایجوکیشن کا لیول بہت کم ہے. مگر ہیونگ سیڈ دس، بچوں کی ویکسینیشن جیسے ابھی WHO بات کر رہا تھا کہ کارڈ پر QR کوڈ بن جائے گا اور وہ جہاں بھی بچہ جائے گا تو اس کا ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس برتھ ریکارڈ صحیح نہیں ہے. برتھ ریکارڈ سسٹم صحیح ہوگا تو پھر سب بچے لوپ میں آئیں گے اور سب بچوں کو ویکسینیشن لگے گی. بات یہ ہے کہ
ہر بچے کا پراپر ریکارڈ ہو کہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے, اس کی ویکسینیشن اسٹارٹ ہے. اگر مدر پیرنٹس ویکسینیشن کرانے نہیں آ رہے تو ان کو فون کال کی جائے یا ان کے گھر جایا جائے, ان سے کہا جائے کہ آپ ویکسینیشن کرائیں. میں اس کو تعلیم سے نہیں وہ ریلیٹ کروں گی, اس لیے کہ نہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ بھی نہ ہو تو وہ بھی نہ ہو. یہ ماں باپ کو اویئرنیس پھیلانے کی بہت ضرورت. اگر پیرنٹس کنونس ہیں اور اسپیشلی اگر فادر مدر کنونس ہیں تو یقین کریں کہ پیرنٹس آئیں گے آپ کی ویکسینیشن کرانے کے لیے. اس کے لیے میرے خیال میں گورنمنٹ کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ اویئرنیس پر ہے, بٹ اس کو ایجوکیشن سے جوڑنا میرے خیال میں تھوڑا سا بچوں کے ساتھ بھی مزید شاید کوئی صحیح. لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا, جیسے کرونا کا ابتدائی کارڈ وہاں سینٹر سے بنایا جا رہا تھا, پھر وہ نادرا سے بن رہا تھا, مطلب اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے جیسے کہ ابتدائی ٹیکہ اس کا پہلا لگا ہے تو اس کو جو برتھ سرٹیفکیٹ دیا جائے وہ اس طرح, ہاں مطلب 15 ماہ کی جو ویکسین مکمل ہو گئی اس کے بعد اس کو مطلب پرماننٹ جو ہے وہ نادرا سے جاری کیا جائے. دنیا میں ایسی چھوٹی سی ایک بکلیٹ بنی ہوتی ہے کہ یہ ویکسینیشن ہوگی, وہ کہیں بھی جائے گا they have to show that booklet. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسا کوئی ڈیفینیٹو سسٹم موجود نہیں ہے. ہمارے پاس آ رہا ہے, پیشنٹ آ رہا ہے تو اس کو ویکسینیشن ہو جاتی ہے, اس کو کوئی گھر جا کر یا فون پر کوئی اس طرح کر کے بلاتا ہے, نہیں بھائی آپ کے بچے کی ویکسینیشن نہیں ہوئی تو آپ آ کر کرائیں. ایٹ لیسٹ جیسے کراچی ہے یا کراچی کے بڑے اربن سلمز ہیں, ان میں ہم اویئرنیس کریٹ کر کے اور بچوں کو ویکسینیشن کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے میٹرنیٹی ہومز بنے ہوئے ہیں, بہت سارے وہاں پہ بچوں کی پیدائشیں ہوتی ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز بنے ہوئے, ان تمام کو اگر جہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے خاص طور پہ وہاں اگر اس جگہ کو رجسٹر کیا جائے کہ کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں, کتنے بچوں کی ویکسین ہوئی ہے, ماں صاحبہ پہلے ہی نام لکھواتی ہے, تو یہ اگر تھوڑا سا ٹارگیٹ کیا جائے پھر بھی ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. بالکل, جیسے نادرا میں اگر ریکارڈ چلا جاتا ہے یا برتھ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے تو ہم وہاں سے بچے کو ٹریس کر سکتے ہیں کہ اس کی ویکسینیشن ہوئی یا نہیں ہوئی. ہم نے اب اپنے ہاسپٹل میں یہ کرنا شروع کیا کہ جتنے بھی بچے آ رہے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں, ان کی فیملی کو دیکھتے ہیں, اگر کوئی ویکسینیٹ نہیں ہوا تو ہم اپنے ویکسینیشن سینٹر میں بھیجتے ہیں کہ یہ لازمی کروا کے جائیں. لیکن آبویسلی پیشنٹ لوڈ اتنا ہے, کچھ بچے فالو ہوتے ہیں, کچھ نہیں فالو ہوتے, بٹ گورنمنٹ کو جو ہم کر بھی رہی ہے, گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے کہ وہ ایز اے سینئر ایز اے فادر بن کے گورنمنٹ جو کام کرے, اور تمام ہم لوگ پھر اپنے بچوں کی پروٹیکشن اور ویکسینیشن کے لیے کام کریں. دیکھیں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک بچے کی زندگی اور صحت کے لیے اور قوموں کی میرے خیال میں بننے کے لیے. اس بچے کی صحت, اس بچے کی صحت کی حفاظت, اس بچے کی تعلیم, اس چیز کو اگر ہم رکھیں گے تو یقیناً پاکستان بھی آگے جائے گا اور بہتر ترقی کرے گا. اور صحت بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. اور ہمارے بچوں کی صحت اس وقت انفارچونیٹلی بہت زیادہ اس میں مسائل ہیں. وہ انفیکشس ڈیزیزز جو کہ ہم بچوں کو پریونٹ کر سکتے ہیں وہ بچوں کو ہو رہی ہیں, بچوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. تو ہمیں ایز اے نیشن, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے عام پرسن, ایز اے مدر اس کے لیے مل کر کام کرنا پڑے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں ہر سال کتنے بچے مطلب پہلی سالگرہ نہیں منا پاتے, اب بھی کیا صورتحال ہے؟ کیا آج سے 10 سال پہلے والی صورتحال ہی ہے, ہم وہیں کھڑے ہیں, کیا کچھ چینج آیا ہے کہ اب اموات تھوڑی سی کم ہوئی ہیں, کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو؟ جی بالکل, اس سال پچھلے 2 سالوں میں تو کچھ mortality کم ہوئی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو کچھ چیزیں ہیں ایسی جس میں آپ سیو نہیں کر سکتے لائف. لیکن انفیکشس ڈیزیز اسپیشلی آپ نے کہا کہ جو بیماریاں خسرہ, کالی کھانسی اور یہ تشنج, ابھی بھی ہم انہی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں. گردن توڑ بخار ہے, اس کے ٹیکے بھی موجود ہیں, نیمونیا کے ٹیکے بھی موجود ہیں. اگر ہم سب ویکسینیشن کروا لیں تو 50% ہماری جو ہے نا mortality کم ہو جائے گی. ویکسینیشن کوریج جو اس وقت گورنمنٹ کا چلا گیا ہے وہ 68% ہے. ہمیں اس کو ہر صورت 80% تک بائی دا اینڈ آف دا ایئر لے جانا ہے, ورنہ کہ تمام امراض جو ہیں یہ ایک وبا کی شکل, ابھی تو خسرہ تو اس وقت وبا کے فارم میں موجود ہے. اس کے علاوہ اس سال انفارچونیٹلی ہم نے ڈپتھیریا یعنی خناق اور کالی کھانسی کے بھی کیسز دیکھے. ٹیٹنس تو ہمارے پاس کنٹینیوس آتا رہتا ہے. ہمارا ICU اس وقت بھی 5 بیڈ ہیں جو کہ بچے وینٹیلیٹر پر ہیں اور وہ ٹیٹنس کے ہیں. تو جب تک ہم اپنی یہ بیسک جو پرابلم ہے انفیکشس ڈیزیزز یعنی ایک سے دوسری یہ وبائی امراض جو ہیں ان کو اگر ہم پریونٹ کر لیں تو آپ سمجھیں گے ہم نے اپنی 50% mortality کو کنٹرول کر لیا. بہت پہلے سے بہت صورتحال بہتر ہوئی ہے. اب ہمارے ہاسپٹل میں اس سے بھی آپ کو لگتا ہوگا کہ سسٹم میں بہتری آئی ہے, مگر چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے, پاپولیشن بڑھ چکی ہے, اس کی کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہے, صحت کے سسٹم کی پراپر پلاننگ نہیں ہے. ایک بچہ رجسٹر ہونا چاہیے, ایک بچے کا ویکسینیشن ہونی چاہیے.
صحیح, مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے خسرہ ہم دیکھتے ہیں کہ وبائی شکل اختیار کر جاتا ہے, کچھ مطلب 3-4 ماہ میں تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ بچوں کی اموات بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں خسرہ میں, کیونکہ وہ پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. نمونیا خاص طور پہ خسرہ میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ نمونیا سر فہرست ہے, جو بچے نمونیا میں ہی خسرہ کی وجہ سے خسرہ میں کمپلیکیشنز. تینوں چیزیں کر سکتے ہیں, نمونیا بھی کر سکتا ہے, ڈائریا بھی کر سکتا ہے, اور گردن توڑ بخار بھی کر سکتا ہے, جس کو انسیفلائٹس کہتے ہیں. یہ تینوں کمپلیکیشن ہے خسرہ کی, اور یہ تینوں ہمارے پاس بہت آتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے بالکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا, وائٹامن اے کے قطرے نہیں دیے, تو آنکھوں میں بھی بہت مسئلے ہو جاتے ہیں, کارنیول اوپیسٹیز ہو جاتی ہیں, یعنی کہ جھلی سی آ جاتی ہے آنکھوں کے آگے. تو خسرہ از لائک مدر, ایک دفعہ کہا جاتا تھا کہ یہ لائک از دا ڈیتھ سینٹینس, یعنی یہ بچہ مر ہی جائے گا خدا نخواستہ. لیکن اب چونکہ علاج میں بہتری آ گئی ہے تو بچے سروائیو کر جاتے ہیں, لیکن کافی اموات بھی ہو جاتی ہیں. لیکن ایک ویکسینیشن سے آپ ان سب چیزوں کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر محسنہ, آپ کوئی میسج والدین کے حوالے سے آپ دینا چاہیں گی, خاص طور پہ جو یہ امیونائزیشن ویک منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ دیکھیں, میرا تو وہی پیغام ہے کہ ہر بچے کی لائف قیمتی ہے, ہر بچہ ہمارے لیے پریشس ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ پلیز اپنے بچے کو یہ جو وبائی امراض ہیں, انفیکشس ڈیزیز, اور اسپیشلی خسرہ, جس سے 100% آلموسٹ پروٹیکشن مل جاتی ہے ویکسینیشن کروانے سے, تمام وبائی امراض کے خلاف ٹیکے لازمی لگوائیں. ہم نے اپنے بچوں کو لگوائے ہیں, ہمارے کولیگز اپنے بچوں کو یہی ٹیکے لگواتے ہیں, اور جتنے گورنمنٹ کے سینٹرز میں یہ ویکسینیشن موجود ہے یہ بالکل سیف ہے. آپ آئیں اور یہ ویکسینیشن کروائیں. دوسرا جو بہت اہم بات ہے کہ جس کے گھر میں بچے کو خسرہ نکلی ہے وہ اپنے اس گھر کے بچے اور جو ارد گرد کے بچے ہیں ان کو ویکسینیشن کرائیں. آج کے ہمارے بچے اگر صحت مند ہوں گے تو آئندہ ہماری بڑے ہو کر اور ہماری جو نیشن ہے وہ ہیلدی ہوگی. اس وقت ہمارے بچوں کی صحت کی کافی حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن مجھے بہت امید ہے کہ اس پیغام کو اگر پیرنٹس, ڈاکٹرز اور ہم سب مل کر لے کر چلیں گے تو یقیناً ہمارا فیوچر بہت اچھا ہوگا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر محسنہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ڈائریکٹر قومی ادارہ امراض قلب ڈاکٹر ناصر سے بھی اس سلسلے میں بات کریں گے کہ آیا کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ کس طرح خاص طور پہ خسرہ کی وبا کو روکا جا سکتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت قومی ادارہ امراض اطفال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ناصر سلیم سڈل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو ویکسین ہے, ہم جو ہدف حاصل ہمیں کرنا چاہیے تھا, آج تقریباً ہم نے 78-79 سے یہ کمپین شروع کی ہے, آج تک ہم اپنے 80-90% کا ہدف مکمل نہیں کر سکے. اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو 9 ماہ کی ویکسین ہے, میں بار بار اپنے پروگرام میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ہمارے ملک میں, ہمارے صوبے میں, ہمارے شہر میں خسرہ کی وبا جو ہے وہ بہت زیادہ وبائی شکل اختیار کر جاتی ہے, اور بچوں کی اموات خسرہ کی وجہ سے, جو نمونیا ہوتا ہے یا گیسٹرو ہوتا ہے یا دماغ پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بڑی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. اگر ویکسینیشن مکمل ہو جائے, بچے کی ابتدائی ٹیکے مکمل ہو جائے 15 ماہ کی عمر میں, تو اس پیچیدگیوں سے یا موت سے بچے کو بچایا جا سکتا ہے. بار بار ہم اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ والدین کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچے کو اس ویکسین کو مکمل کریں. السلام علیکم سر, میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارا آج ٹاپک, کل بھی ہم اس پہ ایک پروگرام کر چکے ہیں امیونائزیشن ویک کے حوالے سے, کہ بچوں کے جو ابتدائی ٹیکے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے. اور آج بھی ہم, اگر ہم آج 10 سال پہلے کی بات کر لیں, آج بھی ہم خسرہ کی وبا سے نہیں بچ پائے, نمونیے کی اموات سے نہیں بچ پائے,
سب سے بڑی وجہ ہمارے یہاں آج بھی نمونیا ہے، جبکہ نمونیا کی ویکسین ہمارے پروگرام میں شامل ہے اور خسرہ کی ویکسین بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہے، لیکن ہم اس سے آج بھی وہیں کھڑے ہیں، گیسٹرو پہ بھی ہم آج وہیں کھڑے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا کہ ہم اپنے والدین کو یہ پیغام دے سکیں، ہم اپنے والدین کو بار بار برابر کروا سکیں کہ یہ کتنے ضروری ہیں بچوں کی زندگی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کیا کہتے ہیں امیونائزیشن ویک منایا جا رہا ہے پی پی اے کی طرف سے اور حکومت سندھ کی طرف سے پورے صوبے کے اندر، کہ امیونائزیشن کے حوالے سے لوگوں کو باور کروایا جائے اس کی افادیت اور اس کے اثرات کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو والدین جو ہے نا امیونائز کروائیں. تو یہی ہے کہ کچھ بیماریاں اس وقت ایسی ہیں کہ جو کہ ہمارے پاس ابھی بھی ان کی ویکسین ضرور موجود ہے، لیکن پراپر ان کی ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیماریاں ایک قسم کی بہت سارے ایک ساتھ مریضوں کے شکل میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، جس کو پھر مینیج کرنا ہمیں مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ میزلس کی ایک ویکسین کے حوالے سے ضرور ذکر ہو رہا ہے. تو بیسک جو ایشوز آتے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو 3 چیزیں ہیں. ایک سپلائی ہے، دوسرا مڈل یعنی کہ ویکسینیٹر کہہ لیں یا مڈل ٹیم ہے جو کہ پرووائڈ لے کے جاتے ہیں، اور تیسرا ہے پیشنٹ جس کو لگتی ہے. اب تینوں اینگلز میں یہ ہے کہ ہمارے پاس سپلائی ماشاءاللہ کافی حد تک جو ہے نا ہمارے پاس اچھی ہے. مڈل مین بھی ہماری یعنی کہ ٹیم جو ہے ویکسینیٹرز ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں اور بڑی جان فشانی کے ساتھ اپنے ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں اور چیزیں ہیں. جو ہمارا تیسرا اینگل ہے ریگارڈنگ مریض کے حوالے سے اور وہاں پہ ویکسین، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا ایشوز ہیں یا بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پراپرلی ڈیلیور نہیں ہو پا رہی. صحیح. کیونکہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس میزلس کے جتنے بھی بچے بیچارے ہمارے پاس بیماری کے ساتھ آتے ہیں ان کی ویکسین ہی نہیں لگی ہوئی. اگر ہم ان کے بارے میں انفارمیشن لیتے تو ان کو ویکسینیشن نہیں لگی ہوئی، تو وہ اس کی وہی ہم دیتے ہیں کہ جی آئے تھے فلانا ہو گیا ہم نے نہیں لگوائی. بہت ساری ایسی ایکسکیوزز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑی سمجھداری سے کام لیا جائے تو والدین یا اس علاقے کے لوگ اس وہ اپنا ذمہ داری سمجھ کے اپنے علاقے کے بچوں کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں. تو اس وقت ہمیں جو ورکنگ کرنی چاہیے یا کنسنٹریٹ کرنا چاہیے وہ زیادہ تر فوکل ہمیں کمیونٹی بیس کرنا چاہیے، اور اس ایریے اس علاقے کے جس علاقے میں سب سے پہلے تو ہمیں ٹریک کرنا چاہیے کہ کس علاقے میں سب سے زیادہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، یہ بیماری آ رہی ہے. تو اس علاقے کو میپنگ کر کے، جیسے پولیو والے کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ پولیو کے مریض کس علاقے سے آ رہے ہیں، کہاں کے گٹر کی لائن کے اندر کوئی جراثیم مل رہے ہیں، تو وہ اس کو بھی فوکل کر لیتے ہیں اور پھر وہاں کے ٹارگٹ پاپولیشن کو ویکسینیشن بھی سب کرواتے ہیں اور ان کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں. تو اسی طرح ہر جو امیونائزیشن پروگرام کے اندر میڈیسن ہے، ویکسین ہے، تو اس کے آؤٹ بریکس کو بچانے کے لیے میرے خیال میں اسی پیٹرن کو لے کے چلنا چاہیے اور کمیونٹی بیس ورک ہونا چاہیے. ڈاکٹروں کو بھی ماشاءاللہ پتہ ہے، ویکسینیٹرز کو بھی پتہ ہے، اور سپلائی بھی ماشاءاللہ پیچھے سے اچھی آ رہی ہے، لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے جو لگانے پہ جس بچے کو لگائی جائے گی وہاں پہ اس کو لگ نہیں پا رہی کسی بھی وجہ سے، اس کو ہمیں جو ہے نا ٹارگٹ کرنا چاہیے. صحیح. سر مجھے بتائیں کہ کتنا ہم خسرہ کتنا دیکھتے ہیں ہر سال؟ مطلب پچھلے سال بھی ہم خسرہ کی صورتحال بہت گمبھیر دیکھ رہے تھے، اس سال ہم پھر وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں. اس وقت کیا صورتحال ہے خسرہ کی؟ NICH جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے اور یہاں سب سے زیادہ ریفرنس میں مریض آتے ہیں، یعنی کہ انیشیلی مریض کہیں نہ کہیں علاج کر کے ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی کمپلیکیٹڈ کیسز. صحیح. اس وقت بھی میں ایگزیکٹ فیگر تو مجھے نہیں یاد، لیکن اس وقت بھی میرے پاس ہاسپٹل میں 10 سے 12 مریض جو ہے وہ میزلس کے ڈائگنوسس کے ساتھ پڑے ہوئے ان کی کمپلیکیشنز کے ساتھ، اور ان کا علاج چل رہا ہے. یعنی آج کی میں اسٹیٹس بتا رہا ہوں، تو روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جائے تو 1-2 مریض ہمارے پاس ضرور میزلس کا جو ہے نا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہا ہے، تقریباً اندازن میں بتا رہا ہوں. تو اور وہ ایک پیشنٹ اگر روز کا آ رہا تو آپ حساب کر سکتے ہیں کہ ایوریج اگر لگا لیا جائے تو 30-40 پیشنٹ تو پر منتھ آپ کے یہی بن جاتے ہیں. تو اب وہ یہی ہے کہ اب یہ عاجز جو آ رہے ہیں پیشنٹ، ان کی مینجمنٹ ٹریٹمنٹ کو دیکھا جائے تو ایک ویکسینیشن اور ایک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سمجھے اگر ہم کاسٹ افیکٹو بھی دیکھیں تو ٹریٹمنٹ مہنگی ہے بنسبت ایک ویکسینیشن سے. یعنی کہ ہم ایک ویکسینیشن کی کاسٹ جو ہے سمجھیں کہ ایک ٹریٹمنٹ کی کاسٹ سے ہم 100 بچہ ویکسینیٹ کرا سکتے ہیں. صحیح. اس لحاظ سے ویکسینیشن کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے.
صحیح. سر کوئی پیغام دینا چاہیں گے, کوئی والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس طرح کا کہ وہ کس طرح کا کام کریں کہ خاص طور پہ دیکھیں بچہ جب ایک بچہ بیمار ہوتا ہے تو پوری فیملی متاثر ہوتی ہے, ماں بھی متاثر ہوتی ہے, پورا گھر متاثر ہوتا ہے, باقی بچے بھی سروائیو کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے باپ بھی ظاہر کام پہ نہیں جا پاتا کیونکہ بچہ جب کمپلیکیشن کا شکار ہو گیا تو پھر یہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں بچہ بچے گا نہیں بچے گا, اتنا زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. یہ بات آپ کی صحیح کہہ رہے ہیں, گھر کا ایک فرد بھی اگر بیمار ہو جائے تو سارا گھر جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے, اور چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو. اب اس میں جو میرا میسیج ہے والدین کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا اب میڈیا کے حوالے سے بھی ان کو کافی اویئرنیس ہے, تو ایک تو اپنے شعوری اجاگر کریں, اور بہت ساری جو ہمارے کیا کہتے ہیں پرانے خیالات ہیں ان سے جو ہے نا اس کی تصدیق کریں, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ تصدیق کرتے نہیں ہیں اور سنی سنائی باتوں پہ یقین زیادہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ تصدیق کے ساتھ اور اپنے شعور کو جو ہے نا اجاگر کریں اور اپنے بچوں کو بچائیں. صحیح. تو آپ اور مزید اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نمونیا سے بچوں کی اموات جو پہلے 70,000 کے قریب تھی وہی ہم 80,000 70,000 لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے سالانہ. اگر ویکسینیشن اویلیبل ہے اور تو آپ اس سے فائدہ لیں, اس سے پہلے کہ وہ اپنا اثر دکھا کے اور کسی مریض یا کسی بیماری یا کسی اور صورت میں کوئی ایسی یعنی کہ پریشانی کا باعث بنے, تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نمونیا ویکسین ہو, میزلز ویکسین ہو, کوئی بھی ویکسین ہو وہ کروا لیں. یہ احتیاط علاج سے بہتر. صحیح. سر اچھا ایک اور پہلو جو بڑا اہم ہے, جو بچے غذائی قلت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, ان کو شدید غذائی قلت ہوتی ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ پھر خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچے اگر بہت کم وزن ہے تو مائیں کہتی ہیں کہ مطلب اس کو ویکسین نہ لگائیں کیونکہ یہ بچہ بہت کمزور ہے, ویکسین برداشت نہیں کر پائے گا. تو اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ جی یہ بات دیکھیں, بچے کبھی غذائی قلت سے پیدا نہیں ہوتے. بچے تو ماشاءاللہ اپنے اسی کے لحاظ سے ہوتے ہیں, کمزور ضرور ہوتے ہیں, لیکن بعد میں غذائیت کی پراپر پرووائڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان میں ویکنیس, کمزوری, یہ چیزیں آتی ہیں. وہ نیوٹریشنل ایلیمنٹس ہیں جس کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے. الحمدللہ جیسے کہ ہمارا ملک ایک ترقی زراعت ملک ہے اور ہر چیز اویلیبل ہے, تو پھر بھی جو نیوٹریشنل ایکٹیو بلڈ اپ ہے اس کو بھی کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے, کیونکہ غذائیت لازم بات ہے. جتنی اچھی صحت ہوگی اتنا اچھے جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کے بچے ہوں گے اور اتنا اچھا آپ کا معاشرہ ہوگا. تو یہ بھی ایک وہ فیکٹر ہے. اور ویکسینیشن کے اندر اس کا جو ہے مجھے ڈیٹیلز کی اتنی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو بچے کمزور ہوتے ہیں یا جن کو غذائیت مسئلے ہوتے ہیں تو ویکسینیشنز منع تو نہیں ہے ان کو کہ ویکسینیٹ نہ کریں. ہاں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ بعض دفعہ ان کو ذرا تھوڑا سا آبزرویشن میں زیادہ رکھنا پڑتا ہے. صحیح. سر آخر میں چاہوں گی کہ آپ والدین کو خاص طور پہ جو یہ ویکسین ہے بچوں کی 15 ماہ تک کے لیے, اس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس یہی کہ اس کو اسی طرح کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں, ویکسینیشن لگوائیں, اور تاکہ جو ہے نا جو علاج کی جو پریشانی ہے اور اس کی جو کیا کہتے ہیں اثرات ہے اس سے بچا جا سکے. صحیح. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. خاص طور پہ ہمارا پروگرام امیونائزیشن کے حوالے سے ہے. جیسے کہ ناظرین ہمیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے ہمیں بتایا کہ خاص طور پہ جو ٹارگٹ کرنا چاہیے اگر ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنا 90% ہدف, 90% ہدف حاصل کرنے کے لیے, جو پولیو کی اسٹریٹجی ہے اس پہ اگر عمل درآمد کیا جائے, کمیونٹی بیس کام کیا جائے, یا جہاں سے خسرہ کے کیسز آ رہے ہیں یا نمونیے کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں یا گیسٹرو کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں, اس علاقوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور وہاں کمیونٹی بیس جو ہے وہ کام کیا جائے. جو مدارس ہیں, جو مساجد ہیں, ان کو انوالو کیا جائے, یا کمیونٹی میں یا محلوں میں جو ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر ایکٹیولی کام کرتے ہیں ان کو انوالو کیا جائے, اور آگاہی کے لیے کام کیا جائے کہ خاص طور پہ والدین کے ذہنوں میں جو غلط سوالات ہیں ان کو اجاگر کیا جائے, ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے, تاکہ بچوں کو جو ہے وہ ان جان لیوا بیماریوں سے بچایا جا سکتے.
ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ ہر سال ہم بچوں کو خسرہ میں مبتلا دیکھتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروا لیں, تمام ویکسین اپنے بچوں کو لگا لیں, تو ہم نہ صرف بچوں کی اموات کو روکا جا سکتا ہے, بلکہ جو بچے پیچیدگیوں کا شکار ہو کے خسرہ, نمونیا, گیسٹرو اور جو دماغی امراض ہے یا خناق ہے یا تشنج کے کیسز بھی ہم نے دیکھے کہ ماہرین کا کہنا تھا کہ تشنج کے کیسز بھی دیکھے جاتے ہیں جو پورے سال آ رہے ہوتے ہیں. ان امراض کی ویکسین موجود ہیں, فری آف کاسٹ موجود ہیں, آپ کے قریبی علاقے میں سینٹرز موجود ہیں, اس پر جائیں, اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائیں. یہ آپ کا فرض ہے, اپنے والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو نہ صرف اپنے کھانے پینے کا, ان کی تعلیم کا خیال رکھیں, بلکہ ان کا جو بنیادی اور جو پہلا حق ہے ان کی ویکسین لگانے کا, تاکہ وہ ان کی زندگی کو بچائیں, ان کو ان جان لیوا بیماریوں سے بچائیں جن کا وہ شکار ہوتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں, اور ماں باپ بھی جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.